صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیاں کو امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اپنے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بردیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں اسیروں کی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جامع مسجد اشرفیہ میں نماز پڑھنے والے، تراویح میں قرآن سننے والے خوش نصیب دوستوں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ قرآن کریم آپ نے مکمل سنا۔ قاری صاحب محترم قابل صد تحسین و مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن کریم سنایا، آپ نے روزے رکھے، اللہ مبارک فرمائے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ مبارک فرمائے، بہت عظیم کام آپ نے کیا۔ بس اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ قرآن کریم بہت بڑی، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو ہم پہاڑوں پہ بھی اتار دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، تو خوف خداوندی سے آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں پر یہ امانت پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، وہ اس کو اٹھانے میں تحمل اور برداشت نہ کر سکے، معذرت کر گئے کہ یہ بہت بڑا وزن ہے، یہ نہیں ہم اٹھا سکتے، مگر اللہ نے اس کو اس انسان کے سینے کے سفینے میں محفوظ فرمایا۔ کتنے خوش نصیب۔ پچھلے مہینے میں قصور میں ایک مسجد میں میرا بیان تھا، تو اسی موضوع پہ میں بات کر رہا تھا، اور میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے 10 سپارے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا اپنے ساتھیوں کو، نمازیوں کو، تو مجھے تکمیل پر دعوت دی کہ آپ نے آنا ہے۔ تو اسی موضوع پہ میں عرض کر رہا تھا، تو بیچ میں ہی میں نے پوچھ لیا کہ اس مسجد میں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یقین جانیے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہاتھ ہی ہاتھ نظر آتے تھے جو قرآن کے حافظ۔ صرف چند لوگ ایسے تھے جو پھر سر نگوں ہو گئے شرمندگی کے ساتھ کہ جی ہم تو حافظ نہیں ہیں، مگر ان کے دل میں یہ خیال شاید کیا یقیناً گزرا ہوگا کہ اے کاش ہم بھی حافظ قرآن ہوتے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے
بچپن میں قرآن یاد نہیں کیا، تاخیر سے یاد کیا تھا بعد میں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا جامع اشرفیہ کے آنگن میں اس طریقے سے وہ جناب صبح اور شام کو چکر لگاتے تھے اور قرآن یاد کرتے رہتے۔ آپ میں سے جو دکاندار ہے، جو جس جگہ پہ موجود ہے، اگر آج تہیہ کر لے، آج فیصلہ کر لے کہ جی میں نے 2 آیتیں ڈیلی یاد، 1 آیت ڈیلی یاد کر، اس کا طریقہ کار کوئی قاری صاحب ہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ اس کو بار بار دہرانا ہے، ایک یاد ہو جائے پھر اگلی یاد کرنی، پھر یہ دونوں کو دہرانا ہے، پھر تیسری یاد کرنی ہے، پھر تینوں کو دہرانا ہے۔ اس طرح دہراتے رہیں، دہراتے رہیں، دہراتے رہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی قرآن کریم کے حافظ بن جائیں۔ اس پر آپ کو ملے گا کیا؟ اللہ کے پیارے رسول آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے۔ یہ آب یات رسالے یہاں ممبر پہ آ جائیں، نیچے رکھے ہوئے ہیں یہ رسالے، ادھر آ جائیں، آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں تحفہ، نیچے رکھے ہوئے، یہ اوپر آ جائیں، ادھر آ جائیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہترین وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ اور فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پستی سے اٹھاتا ہے، اوج ثریا تک پہنچاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اوج ثریا سے زمین تک پٹھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک حجامت کرنے والے کا بیچا وہ قرآن کا حافظ بن جاتا، ایک جوتی سٹ کرنے والے کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جاتا، ایک کپڑے سلائی کرنے والے کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، حالانکہ ان کے بغیر گزارا نہیں، بال بڑھ جائیں آدمی عجیب لگے ہیں، کپڑے چج کے نہ سلے ہوں تب بھی آدمی بڑا پریشان، جوتی چج کی نہ ہو تو بھی بڑا پریشان۔ یہ معاشرے کے عام لوگ ہیں، مگر معاشرے میں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینا چاہیے۔ مگر ان میں سے کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو بے شک میاں نواز شریف صاحب آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، اسی بیٹے نے قرآن آگے مسلح پہ کھڑے ہو کے سنا، انہوں نے پیچھے سنا۔ ٹھیک ہے آپ 3-4 بار وزیر اعظم بنے، آپ صدر پاکستان بنے جناب، لیکن آپ نے سرکار پیچھے کھڑے ہونا۔ آج آپ پیچھے کھڑے ہو، آگے کھڑے ہونے کا حق اس کو ہے جس کے سینے میں اللہ کی کتاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کارزار میں جب بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے اور ان میں جو حفاظ کرام ہوتے، آپ ان کو اہمیت دیتے، پہل کرتے، ان سے آغاز ان سے کرتے، پہلے ان کے جنازے رکھے جاتے تھے، اگر ایک ہی جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ حافظ قرآن کو اہمیت۔ فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا، اس کے ذریعے اللہ بلندی عطا کرتا، عزت عطا کرتا، رفعت عطا کرتا۔ آج مکہ مکرمہ کے امام، مدینہ شریف کے امام، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو لے، آواز، سر اور صوت اور آہنگ عطا فرمائی، وہ ان کی نقل اتارتے ہیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ وہ سما باندھ دیتے ہیں، مجمع باندھ دیتے ہیں۔ بھائی شیخ سدیس کی طرف پہ پڑھتے۔ ہمارے جامع شفیہ میں چند سال پہلے ایک طالب علم ماشاءاللہ، ہمارے دوست مفتی محمود صاحب، ان کے بھائی میرا خیال ہے، وہ شیخ المعقلی ایک استاد ہیں، وہاں امام ہے، بڑا بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ میں تو ان کی کیسٹیں بھی وہاں سے خرید کے لایا تھا کہ بھائی میں سنوں گا، ٹھیک ہے، بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ ایک طالب علم نے نقل اتار لی ان کی، جامع والوں نے ان کو ریزرو کر لیا کہ جناب تراویح میں آپ نے قرآن، حالانکہ جامع والوں کے اپنی آل اولاد میں اتنے قرآن کے حافظ ہیں، مگر معقلی والی آواز کو جامع والوں نے قبول کیا اور کئی سال تک وہ بچہ قرآن کریم سناتا رہا۔ پھر کوئی سدیس کے سٹائل میں آ گیا، پھر اس کا انتخاب ہو گیا، کوئی شریم کے سٹائل میں آ گیا، اس کا انتخاب ہو گیا۔ اب تو مجھے ایک دوست نے وہ بھیجا، کلپ بھیجا، جس میں کتنے قاریوں کی جناب آواز اور
زبردست، اس کو کلک کرو تو اسی کی آواز میں آئے. لیکن میں نے بس رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں کیا، کیونکہ بابا بڈھا جو ہے نا اب نہیں سٹائل لگا سکتے، اب نقل نہیں اتاری جا سکتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ نقلیں، یہ جوان یہ اتار سکتے. اور یہ کیا ہے، یہ اللہ نے ان کا رخ موڑا ہے، ورنہ یہ لوگ گھروں میں گانے بجتے تھے تو پھر نور جان کے گانے گاتے تھے، ٹھیک ہے، نصیب و لال کے گانے گاتے تھے. اب اللہ پاک نے نصیب و لال سے اور اس سے پتہ نہیں کس کس سے، ملکہ ترنم سے رخ پھیر کے قرآن کی طرف ان کو موڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی توفیق ہے، ورنہ لوگ پہلے ان کے گانے سنتے تھے. اور چھوڑے مولانا طارق جمیل صاحب کبھی تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی مجھے کہیں گزرتے ہو کوئی گانا یاد آ جائے تو مجھے طالب علمی کے زمانے کے سارے گانے یاد آ جاتے ہیں. آپ نے کئی بار تقریر سنی ان کی. تو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے دماغ فریش کیا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے استاد جو ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن کریم بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ اس عمر کا یاد کیا ہوا بڑھاپے تک نہیں بھولتے. یہ تھوڑی 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ فوراً آپ نے، اور انہی چیزوں پہ آپ بھی مسکرائیں. حالانکہ صوفیوں کی مسجد ہے یہ، اسی پہ آپ انہی 2 باتوں پہ آپ میں سے زیادہ ساتھی مسکرائیں، ٹھیک ہے. تو یہ آ جاتی ہے بعض اوقات اس طرح کی، ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی سعادت کی بات. اب اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. رمضان شریف میں، رمضان شریف کے بعد اب تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، ٹچ والے موبائل ہوتے ہیں. یہ فیس بکوں سے جان چھڑانی ہے. اگر یوٹیوب آپ نے دیکھنی ہے تو اس میں صرف یہ آپشن اختیار فرمائیں، قرآن کی تلاوت لکھیں، ادھر قرآن کی تلاوت لکھیں، کوئی خطبہ قرآن کا لکھیں، تاکہ دنیا بھر کے جتنے قاری وہ انشاءاللہ آپ ریسائٹنگ قرآن لکھیں گے تو وہ آ جائیں، ٹھیک ہے. یہ سہولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم نعمت بنائیں، زحمت نہ بنائیں. نعمت بنائیں، زحمت نہ بنائیں. ایک چیز نئی آ گئی ہے تو اس کو ہم قرآن کریم کے لیے استعمال کریں، حدیث شریف کے لیے استعمال کریں، قرآن کی تفسیر کے لیے استعمال کریں. اللہ نے بہت سارا مواد اس کے اندر بھر دیا، ٹھیک ہے. یہ ہمارا بھی یہ سسٹم جو ہے یہ یوٹیوب پہ چلا جائے گا، جو لوگ سنیں گے. یہ ہم نے جان بوجھ کے شروع کیا ہے، جان بوجھ کے، بھائی کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے. مولانا بھائی شاہ زیب صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ ان کی لائبریری آپ جا کے دیکھیں چڑیا گھر میں. یہاں بھی ماشاءاللہ پہلے تو یہ کتابیں بھی ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہوتا تھا. اللہ کرے آج کی 27ویں کی شب میں پھر ان کے لیے دعا نکلے اور قبولیت پا جائے کہ ان کا ہاتھ پہلے سے زیادہ کھلا ہو جائے. یہ مولویوں کو کتابوں سے نوازتے رہیں. قائد اعظم تو اب دینے سے ہم سارے رہے ایک دوسرے کو، لیکن کتابیں یہ پہلے دے دیتے تھے. اللہ کرے اب بھی آئندہ بھی دیتے رہیں، جس طرح میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دست مبارک سے دیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا تھا کہ دوٹی صاحب آپ کی لائبریری کے ریک کم ہو جائیں گے اور احیاء سنہ کی کتابیں انشاءاللہ یہ سپلائی جاری رہے گی، لیکن ان کے جانے کے بعد بند ہی ہو گئی. انشاءاللہ کھل جائیں گے. اللہ پاک قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ. آمین تو کہہ دو. جب میرے لیے قبولیت کی دعا آتی ہے تو آپ بہت آہستہ دل میں آمین کہتے ہیں. اللہ آپ سب کو قبول و منظور فرمائے. تو جناب علی اس ترتیب پر ہم نے اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے. ہر اچھی چیز کے لیے ہم نے ان آنکھوں کو استعمال کرنا ہے. غلط چیزیں نہیں دیکھنی، نظر کمزور ہوتی ہے. کانوں کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا ہے، گانے نہیں سننے. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا جو جناب گانے سنیں گے. جنت میں ہر طرح کی نغمہ سرائی سنیں گے آپ لوگ. میں لفظ گانا اس لیے استعمال نہیں کرتا، کہہ دیا اللہ گانا گائے گا تو یہ ہوگا. وہ سارے لوگوں نے شور مچایا، دیکھو جی اللہ پر بہتان لگا دیا. بھائی گانے کا مطلب سر کے اندر تلاوت کرنا. انہوں نے لفظ گانا بول دیا، آج کی ٹرم استعمال کر لی، لوگوں نے ان پر تنقید کی، تو اس لیے میں نے لفظ گانا نہیں بولا. اللہ تعالیٰ بڑی، بس یہ اندازہ لگا لیں کہ جس اللہ پاک نے سدیس کی آواز بنائی، جس اللہ نے شریم کی آواز بنائی، جس اللہ نے معقلی کی آواز بنائی، جس اللہ نے قاری رحیم بخش صاحب کی آواز بنائی، جس نے مولانا فتح محمد جالندھری کی آواز بنائی، اور آج ماشاءاللہ آپ کی مسجدوں میں کتنے حافظ قرآن ہیں، قرآن کے قاری ہیں، کیسا خوبصورت پڑھتے ہیں. جس اللہ نے یہ آوازیں بنائی اس اللہ کی اپنی آواز کیسی ہو، ٹھیک ہے. اللہ اس میں قرآن کی تلاوت، اور کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اللہ آپ سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا ہو. روزانہ تھوڑا تھوڑا بھی دیکھ لیا کریں، آپ اس کو پڑھا کریں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو دل سے لگائیں. اور جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو میں آپ اپنا تجربہ بتاتا ہوں. پچھلے سال پرابلم ہو گئی، میں نے قاری عثمان صاحب کو کہا جی کارڈیالوجی چلتے ہیں، دکھائیں کہ
مولوی صاحب کہتا وال ہی نہ بند ہویا ہوئے گئے چیک چک کیا انہوں نے کہا مولوی جی تسی بالکل ہٹے کٹے ہو ٹھیک ہو داڑھی چٹی ہو گئی لیکن بالکل سٹ ہو تسی ٹھیک ہو اللہ کا شکر ادا کیتا کہ ماشاءاللہ سٹ آ لے پھر میں نے کہا سٹ تو ٹھیک ہے لیکن اتنے جیڑی پین ہوندی ہے یہ بھی کوئی علاج آپ ہی کریے انہوں نے کوئی دوائی شوائی بھی دی لیکن میں نے اس کے بعد ایک علاج سوچا قرآن کریم تلاوت کے بعد کافی دیر تک ادھر لگا کے رکھتا اب یہ کام ہم نے چھوڑ دیے نا کہیں کسی نے ڈرا دیا او جی قرآن کو چومنا نہیں ہے آنکھوں سے نہیں لگانا ایک کتنے نہیں لکھا لگاؤ ادب کا تقاضا ہے چومو قرآن کو دیکھو قرآن کو سینے سے لگاؤ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اس کے لیے امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے سطر کھل جاتا تھا فرشتے آ کے باندھ دیتے تھے مگر ڈٹ گئے ایک بات پر کہ یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اور یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ پاک نے اس کی تلاوت فرمائی اور فرشتے اب قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے بس جبریل جتنے کا پابند تھا اسی ترتیب پر لے کے آیا لیکن آپ لوگ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ہونٹوں کو چومتے ہیں آپ کے ہونٹوں ٹھیک ہے تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس طرح کی عظیم الشان کتاب ہے قیامت کی صبح تک یہ اپنا نور پھیلاتی رہے گی اور اللہ جل شانہ جو اس قرآن کے ساتھ تعلق بنائے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی بھی ہوں گے اللہ اس کو جزائے خیر بھی عطا فرمائیں گے اللہ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کریم پڑھنے میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہے شغلہ القرآن عن ذکری میرا ذکر نہیں کر سکتا وَمَسْأَلَتِي دعائیں نہیں مانگ سکتا بھائی دعائیں مانگنے کے لیے بھی وقت چاہیے تسبیحات پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے اللہ فرماتے ہیں جو قرآن اتنا مصروف ہو کے پڑھتا ہے دعائیں مانگنے کا ذکر کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں رہتا آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین میں سوال کرنے والوں سے اس کو زیادہ دوں گا وجہ قرآن سب سے جس طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے نا اعلیٰ درجے کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت جس قرآن کی تلاوت اللہ پاک نے کائنات بننے سے پہلے کی پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پاک میں اس کی تلاوت کی تو ایسی جاذبیت دلکشی دل ربائی اللہ تعالیٰ نے اس آواز میں پیدا فرمائی کہ ابو جال جیسا دشمن کافر رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں بے چین ہوتا سیدھا خانہ کعبہ کے قریب آ جاتا دیوار کے ساتھ کان لگاتا اور نبی رحمت علیہ السلام کی تلاوت قرآن سنتا اور بھی کئی کافر آتے جب راستے میں واپسی پہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی کہتے بھائی آپ کدھر تھے وہ کہتا جی بس ادھر تھے آپ کدھر تھے بھائی ادھر تھے بھائی کدھر تھے ادھر کدھر تھے راز پھر کھل جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کے آ رہے ہیں بھائی دن کو گالیاں دیتے ہو اور رات کو قرآن ان کی تلاوت سنتے ہو یہ ایک ماجرا کیا ہے آج عہد و پیمان کرو کہ آئندہ نہیں جائیں گے کہتے جی نہیں جائیں گے اگلے دن پھر کسی چوک میں ملاقات ہو جاتی کسی جگہ ملاقات ہو جاتی کہ حضور کا قرآن سن کے آئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑ دیا صدیق اکبر نے ہجرت سے پہلے مکہ چھوڑ دیا کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے صدیق اکبر نے مکہ چھوڑا اور یمن کے راستے سے نکلتے چلے گئے وہاں ایک بندہ آپ کو ملا اس کا نام میرے ذہن میں تھا ابھی ذہن سے اتر گیا وہ صدیق اکبر کو ملا اس نے کہا صدیق کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی بس جا رہا ہوں یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے وہ بندہ پھر صدیق اکبر کو وہاں سے لے آیا اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ جناب صدیق میری پناہ میں صدیق اس کا نام تھا ابن الدغنہ اس بندے کا نام تھا بابے کی یہ بات ہوتی ہے نا کہ بات کرتے نام ذہن سے اتر گیا تو اتر گیا آ گیا تو آ گیا بغیر بٹن دبائے ابن الدغنہ اس بندے کا نام تھا
اس نے صدیق اکبر کو پناہ دی. اس نے کہا جناب آپ میری پناہ میں. مکے میں آ کے اعلان کر دیا کہ صدیق کو میں نے پناہ دے دی ہے. مکے والوں نے اس شرط پر یہ پناہ قبول کی کہ صدیق قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھے. کیوں؟ یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کی تلاوت ہماری عورتوں پر اور ہمارے بچوں پر اثر کرتی ہے اور وہ خراب ہوتے. ٹھیک ہے جی. وقتی طور پر تو ان کی بات مان لی گئی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تلاوت شروع کر دی. اب وہ لوگ اکٹھے ہو کے ابن الدغنہ کے پاس آئے کہ جناب آپ نے ان کو پناہ میں لیا, انہوں نے پھر جناب وہی کام شروع کر دیا ہے, ان کو روکے, ہمارے بچے اور عورتیں خراب ہو رہی ہیں. تو ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ صدیق اب میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں, اب آپ جانیں یہ جانیں میں اب آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کو فرمایا کہ جس اللہ کی یہ کتاب ہے, جس اللہ کا یہ کلام ہے, بس مجھے اس کی پناہ کافی ہے. آپ پناہ میں نہیں لیتے تو نہ لیں, کوئی بات. پھر صدیق اکبر اپنا کام اسی طرح جاری. تو آج تک یہ قرآن کریم اس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. شاب ابی طالب میں بند کر دیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے صحابہ, آپ کے خاندان کے لوگ 3 سال تک وہاں رہے. کیکر کے درختوں کے پتے کھا کے آپ گزارا کرتے. کیکر کے درخت پر ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ چمڑا ایک مجھے ملا پرانا, اس کو میں نے دھویا اور ابالا اور اس کا پانی پی کے گزارا کیا اور چمڑا چبا کے گزارا کیا. اس طریقے سے ان لوگوں نے مشکلات, پریشانیاں, دکھ اٹھا کر قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور آج تک مسلمان اس کی حفاظت کرتے آئے. آپ جو اشرفیہ مسجد میں تشریف فرمائیں, آپ کا بھی بڑا حصہ قرآن کریم کی یہاں کلاس موجود, وہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب موجود, دوسرے خطیب صاحب موجود ہیں, شاہ زیب صاحب موجود, ہمارے کئی بزرگ موجود. لیکن افسوس آج کتنے بزرگ نہیں ہیں. یہ مسجد میں اتنے ہی بزرگ لوگ نظر آتے تھے جب میں یہاں خطیب تھا. بری ہوتی تھی مسجد, کہاں چلے گئے؟ سو گئے جا کے خلد بری کے قبرستان میں آسودہ خاک ہو. ہمارے حضرت چلے گئے. سب نے رفتہ رفتہ جانا ہے. اس جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنی ہے. قدموا لانفسکم, اپنی جانوں کے لیے ہم نے آگے ذخیرہ کرنا. آپ نے روزہ رکھا, یہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گا آنے والی زندگی کے لیے. آپ نے قرآن کی تلاوت کی, حجت لک او علیک, یہ آپ کے لیے حجت اور دلیل بن جائے گی. اور نماز پڑھی, یہ پل صراط پہ آپ کے لیے نور بن جائے گی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن پل صراط پہ آپ کے لیے نور بن جائے گا. آپ چلتے چلے جائیں گے, آپ چلتے چلے جائیں گے. جنت آپ کا آخری ٹھکانہ ہوگا, وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا. آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں سہنا پڑے گی, آپ کو کوئی وہاں ٹینشن نہیں ہوگی, آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کو وہاں بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی, آپ کو جناب شوگر کی پرابلم نہیں ہوگی, پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھیں گے, کوئی پرابلم آپ کو جنت میں نہیں ہوگی. بس ایک آپ ہوں گے, ایک آپ کی حوریں ہوں گی. وہاں پردہ بھی نہیں ہوگا. پردہ بھی ادھر پردے کی پابندی ہے. ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر تھا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ یہ جو بندہ پردہ کرتا ہے نا, پردہ, اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ پردہ نہیں کرتے. خوبصورت حسیناؤں کو دیکھتے ہیں, بیوٹیفل عورتوں کو دیکھتے ہیں, پاؤڈر لگی عورتوں کو دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, ان کے فوٹو محفوظ رکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, شیطان کو خوش کرتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے کہ جو کسی عورت کو دیکھتا ہے نگاہ جھکا لیتا ہے, اللہ کا حکم پورا کرتا ہے, نہیں دیکھتا. ایک چیز اس کو اندر سے کہتی ہے ویکھ لے, کوئی نہیں ہوندا, کچھ نہیں ہوندا. ایک چیز انہوں کہندی ہے ویکھ لے, کچھ نہیں ہوندا. اے دوجا ویکھدا پہ, تو بھی ویکھ لے ایک باری, لیکن نہیں دیکھتا. گدو ابصارکم, اللہ فرماتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو, نہیں دیکھتا. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دل اندر سے کرچی کرچی ہوتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. دل چاہتا ہے ایک چیز کو, نہیں دیکھتا. اللہ کا حکم مان کے, نبی پاک کا حکم مان کے نہیں دیکھتا, نگاہ جھکا لیتا ہے. فرمایا یہ تو چند لمحوں کا منظرہ ختم ہو جاتا ہے, اللہ اس کے دل میں سکون پیدا فرما دیتا. ایسی لذت کہ شاید عورت غیر عورت کو دیکھنے کے ساتھ وہ سکون نہ ملتا, کیونکہ اس کے بعد تو بے چینی بڑھ جاتی ہے نا. گناہ بے لذت چند لمحات کا, اس کے بعد جو بے چینی ہے انسان کو, وہ بے چینی کسی سے سنبھالی نہیں جاتی, ٹینشن لگ جاتی ہے انسان. تو فرمایا جب دل ٹوٹتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جن لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ، کئی جگہوں پہ آپ کا دل ٹوٹا ہوگا مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہوگا کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ، بلے بلے، اگر میں یہ گناہ کر لیتا تو یہ سکون اور یہ چین کبھی نہ ملتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہیں گے، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ وسیع عریض جنت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آراستہ کر رکھی ہوتی ہے، اس کو سجا کے رکھا ہوتا ہے، اس کو معطر و منبر کیا جاتا ہے آپ کے لیے۔ پھر آنکھ بند ہونے کی بات ہے، بس آپ کا سفر شروع، ہمارا سفر شروع۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور قبر میں منکر نکیر دو فرشتے آ کے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ ان 3 سوالوں کے جو بندہ جواب دے دیتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے نم کا نومۃ العروج، دلہن کی طرح تو سو جا، قیامت کی صبح تک یہ یہاں قبر میں جنت والی ترتیب پہ سوتا رہے گا، کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں آئیں گی، اور یہ آرام والی زندگی گزارے گا، آرام والی، سکون والی، چین والی زندگی گزارے گا۔ پھر جب میدان محشر کے لیے سور پھونکا جائے گا، مردے اٹھیں گے قبروں سے، میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا، یہ سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے، اور وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، صفیں قائم ہوں گی 120، ان 120 صفوں میں 80 صفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور ایک آواز آئے گی جب صفیں قائم ہو جائیں گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم نیکوکار لوگوں سے الگ الگ ہو جاؤ۔ ان لگی صفوں کے اندر سے مجرم لوگ خود بخود نکلتے ہوئے باہر آئیں، خود بخود۔ اے نہیں پاجی میں نہیں سا اے سی، او نہیں جی نہیں، او اے سی جی، او اے سی جی، او نہیں پاجی تہاڈے کیمرے دی آنکھ نے تانوں محفوظ کیتا، اے تہاڈا حلیہ ہی ہے، اے تسی ہو، اے تہاڈی فوٹو ہے، اے تہاڈی شکل ہے، جی پاجی یہ میری بھائی فوٹو۔ کیمرہ دیکھنے کے بعد کیا، وہاں بغیر کیمرے کے اللہ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھا اتنا سا کیمرہ کتنی چیزیں کیپچر کرتا ہے، اللہ کا کیمرہ پوری کائنات کو کیپچر کر رہا ہے۔ بصیر اللہ کو کہا گیا، اللہ باریک بین ہے، کہ یہ ٹرم جو ہے نا یہ دور بین پہ استعمال نہیں ہوتی، خرد بین پہ استعمال نہیں ہوتی، بصیر، باریک بینی کے ساتھ۔ کیسی باریک بینی؟ یہ رات کے سناٹے میں کالی شب دیجور اور ایک جسہ دوسرے جسے کو دیکھ نہ سکے، ایسی ڈارک نائٹ میں چلنے والی کالی چیونٹی کالے پتھر پہ، اس کی آواز کو سننے والے کو سمیع کہتے، اور اس کی چال کو دیکھنے والے کو بصیر کہتے۔ یعلم السر و اخفا، سر کہتے ہیں راز کو، پوشیدہ بات کو، اخفا کہتے ہیں۔ میں کہا تھا یہ اشارہ آپ کی طرف ہو رہا ہے، یہ اشارہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، یہ اشارہ شاہ زیب صاحب کی طرف ہو رہا ہے مراقبے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کیا، یہ اشارے، یہ تو اب ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کو نظر آئے تو امتیاز تو نہ ہوا نا، یہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں اشارہ، مگر یہ دل کے اندر جو خیالات ہے قرآن اس کو اخفا کہتا ہے۔ اخفا خیال کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا۔ تو میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، اس طرح ہم نے تیاری کرنی ہے، بالکل تیاری کرنی ہے، اس پوزیشن کو اختیار کرنا ہے کہ ہماری روٹین ایسے بن جائے کہ ہماری عادات عبادت میں کنورٹ ہو جائے۔ یہ نیت کیوں کراتے ہیں؟ روزے کی نیت کر لو بھائی، سارا دن ایک بندہ بھوکا رہتا رہے، اس کا تو کوئی ثواب نہیں بھوکا رہنے کا، نیت روزے کی کریں گے تو ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی آ کے یوں کر کے چلا جاتا ہے نیت کے بغیر ہی، تو چلا جائے، نیت کرے گا بھائی میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، صلاۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الفطر پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الاضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ جب نیت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ملنا ہے نا۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم صحیح ترتیب پر چلیں، ہدایت پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، جس طرح ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ ہمیں بھی کئی لوگ اصلاح کرتے ہیں، کئی لوگ ہماری بھی اصلاح کرتے ہیں۔ نماز سے پیٹھ سے یہاں کتنی بار نہیں پڑھائی، باہر، یہ ہماری تربیت یہاں نہیں ہوتی، اس برآمدے میں ہوتی ہے، جوتی پہننے سے پہلے۔ حضرت آپ نے تو تسبیح کا موقع ہی نہیں دیا، ہم تو رکوع والی تسبیح نہیں پڑھ سکے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے والی تسبیح کا جناب وہ موقع نہیں دیا۔ وہ جوتیاں پہننے سے پہلے ہماری برآمدے میں تربیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے حضرت یہ کیسے آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے شارٹ جناب تلاوت، تو پھر آدمی اگلی دفعہ کوشش کر کے اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔
کیونکہ ہر بندہ محتاج ہے، مولوی صاحب محتاج ہیں، قاری صاحب محتاج ہیں، حافظ صاحب محتاج ہیں، ٹھیک ہے، حاجی صاحب محتاج ہیں، پبلک محتاج ہے۔ ایک دوسرے کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں کہ بھائی یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے لاڈلے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو آدمی سمجھا دیتا ہے، آدمی اس کو آگاہ کر دیتا ہے، بھائی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اب وہ کتنے لوگوں کو میں نماز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جناب وہ پیر یوں یوں اٹھائے رکھتے ہیں، ایسے بھائی گناہ، اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے نہیں پاؤں کو ہلانا، بس پاؤں کو ادھر جما کے آپ رکھیں۔ کوئی سجدے میں جاتے ہیں دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میری بھی اس مسجد میں ایک بندے نے تربیت کی، میں کہا جی تواڈے دوویں پیر چکے جاندے، میں کہا جی آئندہ نہیں چکے جان گے، اور ٹھیک، بس ضد نہیں کرنی، بس جو غلطی ہے اس کو ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، جی ہماری غلطی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو قبول کر لے۔ ایک دوسرے کے نصیحت کو متھے تے وچڑ نہیں پانا، ٹیوری نہیں چڑھانی ہے، تو کون ہوتا ہے، تو بڑا مولوی آئے، تو بڑا حاجی آئے، نہ، یہ اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کی بات، ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھا۔ یہ تبلیغی جماعت والے بیچارے بستر بھی اپنا، برتن بھی اپنے، کپڑے بھی اپنے، پیسہ بھی اپنا، پھر وہ تشکیل والے بھائیوں کے پاس جب رائے بینڈ جاتے ہیں، وہ ہاں جی تیرے بٹوے کنے ایک پیسے نے، وہ اگر زیادہ بتائے جی ہاں بھائی پیسے نے چھڈو تو آرڈر لو آرڈر، پھر وہ کہتا ہے جناب کشمور میں تیری تشکیل ہو رہی، وہ گلگت میں تشکیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے بٹوے کی اجازت کے مطابق وہ کشمیر سری نگر میں تیری تشکیل ہو رہی ہے، وادی لیپا میں تیری تشکیل ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ مال لگتا ہے زیادہ تو وادی لیپا میں تشکیل، وہ ایران کے بارڈر کے قریب تشکیل، پیسہ لگتا ہے زیادہ بھائی، ڈائیو کا کرایہ بڑھ گیا ہے، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، دور سے دور جانا ہے تو پھر پیسہ بھی زیادہ لگانا ہے۔ ہاں جی کہاں، افریقہ میں، کہاں انڈونیشیا میں، کہاں جاپان جماعت جا رہی ہے، کہاں امریکہ جا رہی ہے، کہاں یو کے میں جا رہے، بھائی اس کے لیے تو گیم اب لاکھوں سے باہر نکل گئی نا، ہزاروں سے نکل گئی۔ پاکستان میں تو ابھی لاکھ کے اندر اندر کی گیم ہے، باہر جو ہے وہ لاکھوں کی گیم چلی گئی، مگر اللہ والے لگاتے ہیں، اللہ والے لگاتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ پھر اللہ بھی ان پہ کھولتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو سب سے امیر بنایا ہوا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ جتنی پراپرٹی تبلیغی جماعت کے پاس ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں زرداری کی زمین سے گزرو تو اتنے گھنٹے ریل کے لگتے ہیں، کوئی نہیں، زرداری چونگا ہے چونگا۔ تبلیغی جماعت کے پاس اتنی دولت ہے کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے، ایک ایک مرکز کی پراپرٹی، انسان حیران ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے میں تمہارا، تم لگا رہے ہو میں لٹا رہا ہوں، تم لگا رہے ہو میں لٹا رہا ہوں، تم لگا رہے ہو میں لٹا رہا ہوں، تم لگے رہو، تمہاری پیٹھ نہیں لگنے دو۔ ابھی نئی ترتیب آپ میں سے کسی نے سنی نہیں سنی تو میں سنا دیتا ہوں۔ 1 کھرب روپے کی مسجد بن رہی ہے پنڈال میں جہاں اجتماع ہوتا ہے، ابھی وزیر اعلیٰ افتتاح کر کے آ چکا ہے۔ 1 کھرب روپے، 10 ارب تو رمضان سے پہلے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ 10 ارب جمع ہو گئے، 10 ارب جمع، 1 کھرب روپے لگنا ہے۔ پھر میں جب یہ سن کے خبر آیا وہاں تو پھر میں انگلیاں تے پہلے لکھ گنیا، کنے ہزار ہوں تے لکھ بندہ ہے، لکھ گن کے پھر میں کہا کنے لکھ ہوں تے کروڑ بندہ ہے، پھر کروڑ نو ادھر دب کے رکھا پہ اے بھول نہ جاوے کنے کروڑ ہوں تے اگے کی ارب، کنے ارب ہوں تے اگے کھرب ہوں۔ میں پھر اے نو نپی گیا کہ بھئی اے کتے ہاتھ وچ چھٹ نہ جاوے فگر، ٹھیک ہے۔ 1 کھرب روپے کی مسجد بن رہی ہے، اور مدینہ شریف کی مسجد کے سٹائل پہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم لگاتے رہو میں لٹاتا رہوں، تم لگاتے رہو میں لٹاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے لگے رہیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے لیے لگے رہیں گے، اللہ پیٹ نہیں لگے۔ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، ساری کائنات تیرے لیے، تو کسی کا نہیں، تو میرے لیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ساری کائنات تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، پانی تیرے لیے، چمک تیرے لیے، ستاروں کی دمک تیرے لیے، دریا تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، نہریں تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، تو صرف میرے لیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اپنے نیکی کے کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ قاری مطلوب صاحب آئے۔